الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال تعالى في مقام آخر وتأكلون التراث أكلا لما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان اسلام، برادران قوم و ملت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تمام کے تمام امت کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. خود آقا مدنی تاجدار مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر امت کے حقوق کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کے سلسلے میں اپنے حقوق کو بیان فرمایا، بھائی بھائی کے حقوق کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہے، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہے، ایک استاد کے اپنے شاگرد کے بارے میں کیا حق ہے، اور ایک شاگرد کے اپنے استاد کے بارے میں کیا حق ہے، ایک آقا کا اپنے غلام کے بارے میں کیا حق ہے، اور ایک غلام کا اپنے آقا کے بارے میں کیا حق ہے. الغرض اسلام نے گویا حقوق کو اظہر من الشمس بالکل واضح طور پر بیان فرمایا. گویا اسلام یہ حقوق کی ادائیگی کا نام، اسلام یہ حقوق کی ادائیگی کا نام. اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو بھیجا ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے. آج معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد. ہم حقوق اللہ کو تو ادا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، تسبیحات کی کثرت کر لیتے ہیں، صدقات خیرات ہم کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے حقوق العباد میں تو ہم صفر نظر آتے ہیں. کسی کا پیسہ دبا کر بیٹھے ہیں، تو کسی کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، تو کہیں بہنوں کی جائیداد اور وراثت کو اپنے پیٹوں میں دبا کر کے بیٹھے. تو ہم نماز پڑھ لینے کو دین سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دین صرف اللہ کی اطاعت کر لینے کو، نماز کے پڑھ لینے کو، زکوٰۃ کے دے دینے کو، حج کر لینے کو یہ دین نہیں کہا جاتا. صرف اسی کا نام دین نہیں ہے،
ہم نے دین کو صرف ان چند چیزوں کے اندر سمو دیا ہے، حالانکہ دین یہ حقوق العباد کا نام بھی دین ہے۔ بلکہ قاضی بیضاوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حقوق اللہ کا اور حقوق العباد دونوں کا ٹکراؤ ہو تو اس وقت حقوق العباد کو مقدم کیا جائے گا۔ جسے حضرات فقہا نے لکھا ہے، اگر کسی آدمی کو سخت بھوک لگی ہو، نماز کا وقت آ جائے، کھانا سامنے موجود ہو، تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے گا، پھر نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ اگر آپ اس وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کا دھیان کہاں جائے گا؟ کھانے کی طرف جائے گا۔ حالانکہ نماز یہ اللہ کا اہم فریضہ ہے، لیکن پھر بھی وہاں حقوق اللہ کو مقدم نہیں کیا گیا، بلکہ حقوق العباد کو مقدم کیا گیا کہ نہیں، آپ پہلے جلدی سے کھانا کھا لیجیے پھر نماز پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، دوران نماز آپ کسی نابینا کو دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر گرنے جا رہا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ نماز توڑ دیجئے، اس نابینا کو بچا لیجئے۔ حالانکہ نماز یہ اہم فریضہ ہے، اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ نماز توڑ دو یہ چلے گا، لیکن وہ نابینا اس کی جان ہلاک ہو جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کو مقدم کیا گیا۔ آج دیکھا جاوے تو اچھے اچھے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ، عالم قسم کے لوگ، جماعتوں میں وقت لگانے والے قسم کے لوگ حقوق العباد میں صفر کی حیثیت رکھتے ہیں، حقوق العباد میں صفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں جو آج آپ حضرات کے سامنے جس چیز کو بیان کرنے والا ہوں وہ ہے میراث کی اہمیت، تقسیم میراث کی اہمیت شریعت کے اندر کتنا بڑا رول رکھتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے جس کے اندر آج معاشرے کے اندر دیکھو، آج معاشرے کے اندر جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس سے اتنی ہی غفلت برتی جاتی ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت مثل النار نام حاربها، کہ میں نے جہنم سے زیادہ خوفناک اور وحشتناک، ڈرانے والی، بھیانک کوئی چیز نہیں دیکھی، مگر امت کو اس سے بھاگنا چاہے تو امت آج اس سے غفلت میں۔ وہ مثل الجنہ نام حاربها، اور جنت سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز کوئی میں نے دیکھی ہی نہیں، مگر اس کو حاصل کرنے والا آج سو رہا ہے۔ تو حقوق العباد جتنی اہم چیز ہے، آج اس سے ہم اتنی ہی غفلت برت رہے ہیں۔ تو جب مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اپنے مال و دولت اور جائیداد کو چھوڑتا ہے، تو قرآن کریم کا اور باری تعالیٰ کا عادلانہ، معتدلانہ، حکیمانہ اور حاکمانہ یہ فیصلہ ہے کہ ایک مرنے والا مر جاوے تو اس کے مال کے ساتھ 4 طرح کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے حقوق؟ 4 طرح کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جب مر جاوے تو مرنے کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 طرح کے حقوق ہوں گے۔ نمبر 1، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ ایک مرنے والا مر جاوے، اس نے جو کچھ بھی مال، پیسہ، دولت، جتنا بھی جو کچھ بھی چھوڑا ہو، اس میں سے اس کے کفن دفن کا خرچ دیا جائے گا۔ مگر گھر کے اندر کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میراث کے پیسے رہنے دو، میں اپنا ذاتی پیسہ دوں گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مرنے والے کے کفن کا انتظام کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انتظام کرنے والا نہ ہو تو اول فرصت میں مرنے والا مر جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ اگر مرنے والا مر جائے اور اس کا بہت سارا قرض ہو تو اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قرض ادا کرنے کے اندر آپ کا مرنے والے کا سارا کے سارا مال دینا پڑے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن مرنے والے کے قرضے کو ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرنے والا مر جاوے اور اس کے ذمے دوسرے کا حق ہو، اس کو ادا نہ کیا جاوے تو اس کی روح کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے، کہ اس کی روح کو جنت میں نہیں جایا جائے گا جب تک کہ اس کے وارثین اس کے قرضے کو ادا نہ کر دیں۔ تو قرضے کا ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، چاہے سارا کے سارا مال ادا کر دیا جائے، میراث کا سارا کے سارا مال آپ کو ادا کرنا پڑے تو آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ مرنے والے باپ، مرنے والی ماں، مرنے والی بہن، مرنے والا بھائی، مرنے والا بیٹا، اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے یہ نمبر 2 کا دوسرا حق۔ اور تیسرا حق ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن کون سی؟ تو جائز وصیتوں کو پورا کیا جائے گا، وہ بھی 1/3 میں۔ مرنے والا مر جاوے تو اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ مثلا ایک آدمی مر گیا، اس نے اپنی وراثت کے اندر 30 لاکھ روپیہ چھوڑا، تو 10 لاکھ کے اندر اس کی
वसीयत को जारी किया जाएगा। मसलन एक मरने वाला मर गया, उसने वसीयत की मरने से पहले कि मैं मर जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी में से, मेरे छोड़े हुए माल में से 40,000 20,000 फुला मस्जिद जो तामीर हो रही उसमें अदा कर देना। तो आपके लिए इन पैसों में से उस वसीयत को पूरा करना वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन कब? जबकि ये जो वसीयत की वो जायज़ वसीयत हो, गुनाह के काम की वसीयत न हो। अगर कोई मरने वाला मर गया और ये वसीयत कर गया कि मैं मर जाऊं तो मेरे छोड़े हुए माल में से 40 कर लेना, या मेरे छोड़े हुए माल में से किसी फुला पीर साहब की कब्र के ऊपर चादर चढ़ा देना, तो ये नाजायज़ और हराम, आप ऐसी वसीयत को पूरा नहीं कर सकते। ये तीसरा हक हुआ। नंबर 4 पर तक़सीम वरासत। अब मरने वाला मर गया तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसके तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम कर लिया, उसके बाद उसके कर्ज़ों को पूरा किया जाएगा, और उसके बाद उसकी जायज़ वसीयतों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जितना माल बचे उसको उनके शरई वरसा में शरई एतबार से तकसीम करना फ़र्ज़ ऐन और ज़रूरी है। आज मुआशरे के अंदर इस पहलू से बहुत गफलत बरती जा रही है, कसरत से अमवात हो रही, लोग मरते चले जा रहे। आप दारुल इफ्ता में जाकर पूछो, कितने आपके पास सवाल आता है कि मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरी बीवी मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा फुला रिश्तेदार मर गया, इतने इतने वरासा छोड़े, इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद है, कितना कितना किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा, कोई किसी को पूछता नहीं है। एक बड़ा भाई होता है, सारी की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। बहन को तो यही समझता है कि बाप ने शादी के मौके पर जो कुछ दे दिया वो दे दिया, अब बहन का कोई हिस्सा नहीं। हालांकि वो लोग अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा, कि वो लोग जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं, याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो लोग अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भरते हैं, अपने पेट में जहन्नम के अंगारे को भर रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, ज़ाहिरी तौर पर नारियलों के बागात पर कब्जा करके बैठे हैं। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, वो लोग जहन्नम की प्रॉपर्टी को खरीद कर बैठे हैं, इस दुनिया के अंदर जहन्नम को खरीद कर बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत में है कि मन अखज़ मिनल अर्दि शैआ बिगैरि हक़्क़ि खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति इला सबी अर्दिन, कि किसी आदमी ने नाहक तौर पर अपनी बहन का, अपने भाई का, अपनी फूफियों का एक बालिश की बकदर हक दबाया या जर्रा बराबर भी हक दबाया, कल क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में है, एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद जब कब्र से उठेगा तो बारी ताला फरमाएंगे कि कब्र से उठ, बहन का हक बहुत खाया, भाई का हक दबा कर आया है, लोगों के कर्जों को पेटों में दबा कर आया है, खड़ा हो जा और जितना लोगों का पैसा दबाया है, जितनी लोगों की ज़मीनें दबाई है, उतनी ज़मीनों को खोदता जा, यहाँ तक कि 7 ज़मीनों तक उसको खोदा जाएगा। जितनी मिट्टी निकलेगी इतनी मिट्टी का हार बनाया जाएगा और उसके गले में पहना दिया जाएगा। यह है एक बालिश किसी की ज़मीन दबाने वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़तअ मीरास वारिसिही क़तअ अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। हाँ, यहाँ दुनिया के अंदर तो कर लेंगे, बहनों का नाम ज़मीन के कागजात से अलग कर देंगे, फूफियों का नाम अलग कर दिया जाएगा, भाई का नाम अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, तुम दुनिया से अलग करते हो, हम क़यामत के दिन जन्नत की फहरिस्त में से तुम्हारा नाम अलग कर देंगे। जन्नत में जाने का तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि तुमने बहनों का हक खाया, तुमने भाइयों का हक खाया। और एक मसला याद रखें, आजकल जब बहनों को हक देने की बारी आती है तो बहनें अपने भाई के एहतराम में, इकराम में ये कह देती है कि मुझे हक नहीं चाहिए, मुझे हक भाई से क्या लेंगे, भाई से लेने की जरूरत मुझे नहीं चाहिए। तो हजरात फुकाहा ने वहाँ मसला लिखा है कि बहन अगर मना कर दे कि मुझे हक नहीं चाहिए, फिर भी उसका हक साकित नहीं होगा, उसका हक नहीं गिरेगा। 20 साल के बाद भी उसके बेटे आपके पास आएंगे और कहेंगे मेरी माँ का हक दो, तो आपको देना पड़ेगा। क्यों? कि शरीयत का हक, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाला तोहफा है, ये शाही इनाम है, ये हक की जबरी है, जो बहन के साकित करने से भी साकित नहीं होता, बल्कि उस वक्त साकित होगा बल्कि बहन के हिस्से में आने वाले 90 लाख हो, 40 लाख हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जितना भी रुपया हो, आप बहन के हाथ में दे कि लो मेरी बहन, मेरी फूफी, मेरी बेटी, मेरी बीवी, ये आपका हक है, आप रखिए। हाँ, फिर बहन, फिर आपकी बीवी वो पैसा हाथ में लेकर कहे कि लो मेरे भाई मुझे नहीं चाहिए,
تو پھر یہ حق ساکت ہوگا، ورنہ وہاں تک یہ حق ساکت نہیں ہوگا۔ آپ کی بہنیں لاکھ منع کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، کل صبح کو اس کا بیٹا کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ مجھے میری ماں کا حق چاہیے، تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا۔ علامہ حسکفی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کی ایک چونی دبانے والا، 3 پیسے کسی کے دبانے والا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے ایک چونی کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دو۔ کتنی؟ 700 مقبول نمازیں۔ یہ میری اور آپ کی کھجلائی ہوئی نمازیں نہیں، اللہ کے وہاں مقبول۔ وہ بھی کتنی نمازیں؟ صرف 3 پیسوں کے بدلے میں۔ ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ اگر کسی کا دبایا ہوگا تو کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ یہاں تو کروڑوں کے کروڑوں روپئے، لاکھوں کے لاکھوں روپئے دبائے بیٹھے ہیں، مہینے کے اندر 3 دن لگاتے ہیں، چلا بھی نہیں جاتا، سال بھی نہیں جاتا، سب کچھ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دینداری نہیں ہے۔ حقوق العباد جب تک آپ پرانی ادا کرو گے وہاں تک آپ دین میں کامل نہیں ہو سکتے، وہاں تک آپ کو جنت میں دخول اولی نصیب نہیں ہوگا، جنت میں جانے سے آپ کو روک دیا جائے گا۔ ابو داؤد کی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو کہ غریب کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم جانتے ہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں، ہم مفلس کسے کہتے ہیں، کہ وہ کہ من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ زمین ہو، نہ جائیداد ہو، نہ اسباب و سامان کے مختلف چیزیں ہوں، تو اس کو غریب کہیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، یہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو کل قیامت کے دن روزے لے کر آئے گا، جو کل قیامت کے دن نمازوں پر نمازیں لے کر آئے گا، ہاں کل قیامت کے دن پیسہ حج پر حج لے کر آئے گا، صدقے لے کر آئے گا، خیرات لے کر آئے گا، فلاں خیر کا کام کیا، یہ کیا، سب کچھ لے کر آئے گا۔ لیکن وہاں دوسرے لوگ بھی آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ قد شتم ھذا، قد اکل مال ھذا، قد سفک ھذا، باری تعالیٰ اس نے تو مجھے گالی دی، باری تعالیٰ اس نے تو میرا حق دبا کر بیٹھا ہے، باری تعالیٰ اس نے تو میرے بھائی کو ناحق قتل کر دیا، باری تعالیٰ اس نے تو دنیا کے اندر مجھے ظلم کیا تھا، میری ذات پر، میری بہنوں پر، میرے بھائیوں پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کتنے حج لے کر آیا، کتنی زکوٰۃ، ساری کے ساری جتنا تو نے اس پر ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں اس کو دیتے چلے جا، گالی دی ادھر آ، تیرا حق لیتا، نیکیاں دے دے، اتنی نیکیاں اس کو دے دو۔ پھر اور آئے گا باری تعالیٰ میرا حق دبا کر بیٹھا ہے، برسوں سے سال سے اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا لیکن میرا قرضہ نہیں دیا، اتنی نیکیاں دے دو، اتنے اعمال دے دو، اتنے حج دے دو، اتنی زکوٰۃ دے دو، یہاں تک کہ سارے کے سارے اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، ابھی مانگنے والے باقی ہوں گے، ابھی مانگنے والے۔ باری تعالیٰ دل دکھایا، باری تعالیٰ اتنے پیسے ہڑپ کر کے بیٹا، کتنے گناہ، جتنا تیرا حق دبایا ہے کتنے گناہ اس کے سر پر ڈال دے، اتنے گناہ اس کے سر پر ڈال دے، یہاں تک کہ سارے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے طرح فی النار، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، لوگوں کا ایک پیسہ دبا لینا یہ بڑی بھیانک، بڑی سنگینی کی چیز ہے۔ قبر میں جانے کے بعد یہ سوالات ہوں گے، ان سوالات میں کامیابی اسی وقت ہوگی جبکہ آپ حقوق العباد میں پکے ہوں گے۔ آپ اگر یہیں کچے ہیں تو آپ کا کوئی کام نہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 2 بڑے صحابی تھے، صعب بن جسامہ اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صعب بن جسامہ اور عوف بن مالک دونوں بڑے گہرے دوست تھے، آپس میں ایک دن ملاقات ہوئی اور صعب بن جسامہ نے کہا کہ عوف بن مالک ادھر آؤ، ذرا ادھر آؤ، یہ کیا کام ہے کہ ادھر آؤ۔ تو عوف بن مالک حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرے ہاتھ پر معاہدہ کرو، میرے ہاتھ پر معاہدہ کرو۔ کہ کس بات پر؟ تو کہ اس بات پر معاہدہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے مر جائے گا تو جو پہلے مرے گا وہ مرنے والا دوسرے کے خواب میں آئے گا، خواب میں آ کر اس کی ملاقات کرے گا۔ تو عوف بن مالک نے صعب بن جسامہ سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے آدمی کے خواب میں آیا جائے اور ملاقات کی جائے؟ تو صعب بن جسامہ نے کہا کہ ہاں ممکن ہے، تم معاہدہ کرو، تمہیں جتنا کہا اتنا کام کرو۔ تو عوف بن مالک نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے ہاتھ پر معاہدہ کرتے ہیں۔
ہوا ایسا کہ سب سے پہلے معاہدہ کرنے والے صعب بن جسامہ وہی سب سے پہلے مر گئے. مرنے کے بعد رات کو عوف بن مالک سوتے ہیں تو صعب بن جسامہ ان کے خواب میں آتے ہیں. صعب بن جسامہ آتے ہی عوف بن مالک کہتے ہیں کیا گزری, دنیا سے چلے گئے, کیا حال ہوا باری تعالیٰ کے پاس, حساب و کتاب کیسا رہا, کیسا معاملہ رہا. تو صعب بن جسامہ جلیل القدر صحابہ میں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے بچا ہوں اور بڑی بھیانک سزا ہے, وہاں تو آسانی کے ساتھ بچا ہوں, لیکن معاملہ ایسا ہے. وہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضرت صعب بن جسامہ کی گردن پر جلنے کا ایک دھبا دیکھا, یہاں گردن کے اوپر. تو عوف بن مالک نے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے, تمہاری گردن پر یہ کالا دھبا کیوں؟ تو صعب بن جسامہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں جب 10 دینار کی مجھے ضرورت پڑی تھی تو ایک یہودی سے 10 دینار لے آیا تھا, وہ گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں, استعمال بھی نہیں کیے, ویسے کے ویسے ترکش میں پڑے ہوئے ہیں, اس کو میں نے اس کا حق نہیں دیا تھا, اس سے پہلے میں اس دنیا سے آخرت کی طرف آ گیا, میری موت ہو گئی, اس کی وجہ سے اس 10 دینار کو گرم کیا گیا, خوب گرم کیا گیا, یہاں تک کہ میری گردن پر داغ دیا گیا. میرے دوستوں وہ صحابی جلیل القدر صحابی حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو جگہ دی. حافظ جیسے آدمی, حدیثوں کو ازبر کرنے والا آدمی اپنی کتاب میں ایسے ویسے واقعات کو جگہ نہیں دیتا, بڑا معتبر واقعہ ہے. ایک صحابی نے صرف 10 دینار لوگوں کے قبضے کر لیے تھے, صرف 10 دینار, وہ بھی ایک یہودی کا, لیکن ان 10 دینار کو جلا کر ان کی گردن پر کیا کر دیا گیا, داغ دیا گیا. اس عوف بن مالک سے کہا کہ جاؤ, جیسے صبح جلدی ہو میرے گھر جانا اور گھر جا کر ترکش سے ان 10 دینار کو نکالنا, 10 دینار نکال کر اس یہودی کو دے دینا. جب 10 دینار صبح کو گئے, بیوی سے کہا ترکش میں سے 10 دینار نکالو اور دے دو یہودی کو, آپ کے شوہر کو سخت تکلیف ہو رہی. جیسے ہی 10 دینار ان کو دیے, پھر خواب میں دیکھا تو صعب بن جسامہ کی گردن پر وہ سیاہ دھبا ختم ہو چکا. آج ہم قرضوں پہ قرضے دبائے بیٹھے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ تمہارے اہل حقوق کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے, وہاں تک تمہیں جنت میں دخول اولی نصیب نہیں ہوگا, سزا بھگتنی پڑے گی. ہاں, مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے مال کے اندر سارے کے سارے ورثاء کا حق وابستہ ہو جاتا ہے. حمدون کسار فرماتے ہیں کہ میں میرے دوست کی عیادت کے لیے گیا, ابھی عیادت ہی کر رہا تھا کہ عیادت کے وقت وہاں قریب کے اندر اسی کی ملکیت کا ایک فانوس, ایک چراغ جل رہا تھا. اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. جیسے انتقال ہو گیا, حمدون کسار فرماتے ہیں کہ چراغ کو بجھا دیا. ارے آس پاس بیٹھنے والے لوگوں سے کہا ارے کیوں چراغ بجھا دیا, ابھی تو ضرورت تھی چراغ کی, اب مر گئے, تجہیز و تکفین کرنی. تو کہا کہ پگلے تو جانتا نہیں, یہ چراغ مرنے والے کی ملکیت کا تھا, مرنے والا مر گیا, اب یہ چراغ اس کا نہیں رہا, اب یہ چراغ تو اس کے وارثین کا ہو گیا, اب یہ چراغ تو اس کے مرنے والے باپ کے جتنے بھی اولاد, جتنے بھی بھائی, جتنے بھی ماں باپ تھے, ان سب کا ہو گیا. اس لیے ان کی اجازت کے بغیر یہ فانوس ہم استعمال نہیں کر سکتے, یہ چراغ ہم استعمال نہیں کر سکتے. میرے دوستو, حمدون کسار نے اپنے پیسوں سے چراغ منگوایا اور پھر آگ جلائی اور روشنی دی اور سب کے سب لوگوں کا آسانی مہیا فرمائی. آج مرنے والی ماں مر جاتی ہے, مرنے والا باپ مر جاتا ہے تو باپ کے پرانے پھٹے کپڑے فقیروں کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کو سعادت مندی کی بات سمجھتے ہیں. ناجائز اور حرام ورثاء کی اجازت کے بغیر ان کے ایک مال, ایک چونی کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ جس گھر میں رہے, آپ کی مالکی کا مکان ہے, آپ مر گئے تو دوسرے رشتہ دار آ کر اس پنکھے کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. کیوں کہ اس پنکھے کے اندر آپ کے ورثاء کا حق, ان کی اجازت کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہاں تو سال سے بہنوں کے حق دبا کر بیٹھے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو لوگ اپنی بہنوں کا حق دباتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر بیماریاں ڈال دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں کو برباد کر دیتے ہیں, بے برکتی ڈال دیتے ہیں. موت اس حال میں آتی ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ کفر کا اندیشہ ہے. کس کا اندیشہ ہے؟ کفر کا اندیشہ. موت آئے تو اس حال میں آ سکتی ہے کہ اللہ ان کے ایمان کو سلب کر لے, ان کے ایمان کو. اس لیے آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی مفتی سے رابطہ کرو, کسی مفتی سے پوچھو میرا بھائی مر گیا,
میری بیوی مر گئی، میرا بھائی مر گیا، اتنی زمینیں چھوڑی، کس طریقے سے تقسیم کیا جائے؟ اور لوگوں کے دلوں کو مت پریشان کرو، لوگوں کے حقوق کو مت کھاؤ، پہلی فرصت میں ان کے حقوق کا ادا کرو۔ ہاں، زمینیں تم نے اللہ کے نام پر چاہے لاکھوں روپے دے دو، لیکن کل قیامت کے دن تمہیں حق تو دینا پڑے گا۔ وہاں تک جنت میں نو انٹری، تمہارا کوئی حق نہیں، جنت ابھی نہیں، پہلے جہنم میں جاؤ، سزا بھگتو، پھر تمہیں جنت میں جانے کا ویزا دیا جائے گا، وہاں تک تمہیں جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب آئے اور مفتی صاحب سے کہا، ان کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کے پاس آئے تعزیت کے لیے، باپ مر گیا ہے تو تعزیت کے لیے جانا مسنون ہے، تو گئے ڈاکٹر صاحب بڑے اللہ والے گئے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب جاتے ہیں تو مفتی محمد تقی صاحب عثمانی نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حلوہ پیش کیا کہ حضرت یہ حلوہ کھا لیجئے، آپ آئے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، غم بھی ہے، لیکن آپ اتنے دور سے آئے ہیں تو آپ کی مہمان نوازی ہمارا فرض بنتا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حلوہ۔ تو کہا کہ والد صاحب مر گئے، وراثت تقسیم کی کہ نہیں؟ کہ نہیں، وراثت تو تقسیم نہیں کی، تو حلوہ لے جاؤ، اس حلوے میں تمہاری بہنوں کا حق، اس حلوے میں تمہارے بھائی کا حق، ان کی اجازت لی کہ نہیں، تو لے جاؤ، یہ حلوہ مجھے نہیں چاہیے، میں میرے پیسوں سے کھانے کا انتظام کر لوں گا، پہلی فرصت میں کیا کرو، وراثت تقسیم کرو۔ اس لیے مرنے والا مر جاوے تو پہلی فرصت کے اندر تجہیز و تقسیم کے بعد اور ان کی وراثت اور ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد، ان کی وصیتوں کو ادا کرنے کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہاں، آج کل کہتے ہیں مرنے کے بعد وراثت کہ تم نے تو مال نہیں پڑی، تم نے تو زمین نہیں پڑی، بس پیسہ کھائی جاؤ، کہیں باپ مرے نہ پیسہ نہیں، یہ شریعت کا حکم۔ شریعت کہتی ہے کہ مرنے والا مر جاوے تو پہلی فرصت میں ان کی زمینوں کو، ان کے پیسوں کو، ان کے چھوڑی ہوئی جائیداد کو ان کے ورثاء میں تقسیم کرنا ہے واجب، ضروری، فرض عین۔ نماز پڑھنا وقت پر فرض ہے، روزہ رکھنا رمضان میں فرض ہے، آپ پر حج واجب ہو تو حج کا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے آپ کی بہنوں کو، آپ کے بھائیوں کو ان کا حق دینا یہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ ہاں، اس لیے ان کے حق کو پہلی فرصت میں دیا جائے۔ میرے دوستو، بڑا بھیانک معاملہ ہے، وقت بہت کم ہے، مگر آپ کے سامنے تفصیلی بات رکھنی تھی، آئندہ کبھی اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، لیکن آج یہ فیصلہ کرو، کسی کا پیسہ دبایا ہو تو پہلی فرصت میں دے دو۔ وہاں مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر یہ کچھ کام نہیں دے گی، نیکیاں دینی پڑے گی، وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، اہل حقوق کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَالَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَىٰ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اہل حقوق کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بے سینگ بکری کو بلایا جائے گا۔ بے سینگ، دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری تھی اور ایک بے سینگ بکری تھی، تو سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دو بکریوں کو بھی وہاں بلائیں گے، اور وہ بکری کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سینگ نہیں دیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دیں گے اور کہیں گے کہ اس سینگ کے ذریعے سے اس سینگ والی بکری کو سینگ مار دے اور اپنا بدلہ لے لے۔ حالانکہ جانور یہ تو احکام کے مکلف بھی نہیں، جانور مکلف نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے شان عدل کو، اپنی شان انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے اہل محشر کے سامنے یہ بات بتلانے کے لیے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ بتلائے گا کہ بے زبان جانوروں کو نہیں چھوڑا جاتا، تو تم تو عقل مند ہو، اللہ نے تم کو زبانیں دی ہے، قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، علماء ہے، مفتیان نظام ہے، دین کے مراکز موجود ہے، خانقاہیں ہیں، پھر بھی تم نے بہنوں کو حق نہیں دیا، پھر بھی تم نے اہل حقوق کو ان کے قرضے نہیں دیے، تو کل قیامت کے دن ان کو بھی بدلہ دلوایا جائے۔ ہاں، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو مر چکے جن کا پیسہ دبایا، تو کیا کیا جائے؟ تو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ان کے وارثوں کو پیسہ دے دیا جائے۔ کن کو؟ کسی کے باپ کا پیسہ دبایا ہے تو ان کے بیٹوں کو بلایا جائے اور بیٹوں کو پیسے دیے جائے کہ لے تیرے باپ کے پیسے، لیکن نہ اس کا باپ نہ بیٹا کوئی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو فقہا نے لکھا کہ جتنے پیسے اس کے دبائے ہوں اتنے پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے، اتنے پیسوں کو خیرات کر دیا جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو تم سے راضی کر لیں گے۔ بس آخری گزارش یہی ہے کہ اللہ سے اس دعا کے ساتھ زندگی گزاری جاوے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق جان جان کر
لوگوں کے حقوق پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ یہ وصیت اور یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ لوگوں یہ نہ دیکھو کہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، دوسرے لوگ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ نہ دیکھو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تمہارے ذمے ان کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے زندگی اس طریقے سے گزارو کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے الغرض کسی بھی چیز سے کسی مومن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کسی کا ایک پیسہ دبا کر نہ بیٹھے، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ ہمارے ذمے میں کسی کا پیسہ باقی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 100% اس میں پکے، بہت سارے لوگ ایسے اس دنیا سے چل بسے کہ لوگوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں اور قبر کے حوالے ہو گئے۔ خاک کا پتلا خاک میں مل گیا، مٹی سے پیدا ہوا تھا اسی مٹی میں چلا گیا، کچھ کام نہیں آیا۔ ایک مرنے والا مرنے سے پہلے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا میں مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بوسیدہ موزے، یہ پھٹے پرانے جو موزے ہیں، میں مر جاؤں تو میرے پیر میں پہنا دینا، میرے پیر میں پہنا دینا۔ باپ مر گیا، بیٹے نے ہنگامہ شروع کر دیا کہ میرے باپ نے تو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیر کے اندر موزے پہنا دینا۔ سارے کے سارے مفتیان نظام جمع ہو گئے کہ نہیں، باپ جائے گا تو صرف کفن کے ساتھ جائے گا اور کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ تو کیوں؟ میرے باپ نے وصیت کی، نہیں میرے باپ کی وصیت کو پورا کر کے دم لوں۔ تو پھر آپس میں تکرار بڑھ گئی، یہاں تک کہ اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ لے تیرے باپ کا دوسرا وصیت نامہ۔ کیا وصیت نامہ کھولتے ہیں تو باپ نے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ بیٹا دیکھ رہا ہے اس وقت میں مر گیا ہوں اور میری زمینیں بھی ہیں، میری جائیداد، گاڑیوں پر گاڑیاں، زمینوں پر زمینیں، بینک بیلنس تو پورا بھرا پڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جب میں جاتا ہوں تو ایک پھٹا پرانا موزہ بھی مجھے پہننے نہیں دیا جا رہا، منع کر رہے کہ نہیں تیرے باپ کے ساتھ صرف کفن جانے والا ہے۔ تو یاد رکھ تو بھی جب اس دنیا سے جائے گا تو تیرے ساتھ تیرا کفن جائے گا اور کوئی چیز اس دنیا سے جانے والی نہیں۔ اس لیے یہ جو پیسہ چھوڑا ہے بہنوں کے درمیان تقسیم کر دینا، بیواؤں کا تو غمگسار بننا اور یتیموں کا حال پوچھتے رہنا اور جو لوگ بے سہارا ہے ان کا سہارا بنتے رہنا، اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزارنا۔ اس لیے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مسلم شریف کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل عمل ہی نہیں، کوئی افضل عمل نہیں۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، شہید ہو جاؤ۔ تو اچانک ایک صحابی کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاؤں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ کب؟ جبکہ تو جنگ کرتا ہو تو صبر کے ساتھ جنگ کرنے والا اور محتسب ہو، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے تو جنگ کرتا۔ اور نمبر 3 پر حضور نے ارشاد فرمایا تو جنگ کرتا ہو تو کیسی جنگ کرتا ہو کہ مقبل غیر مدبر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آگے بڑھنے والا ہو، پیٹھ دکھانے والا نہ ہو، یعنی دشمن کو دیکھ کر میدان چھوڑنے والا نہ ہو، دشمن کو دیکھ کر اور آگے بڑھنے والا ہو۔ ایسا ہوگا تو تیری بخشش کر دی جائے گی۔ تو پھر وہ صحابی بیٹھ گئے، پھر حضور نے کھڑا کیا کہ پوچھو تم نے کیا سوال کیا؟ کہ میں نے نبی جی یہ سوال کیا تھا کہ ایک آدمی اس اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے اس حال میں مر جاوے کہ اللہ اس سے راضی ہو، وہ بھی اس سے راضی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن کسی کا قرضہ لیا ہوگا تو اس شہید کو بھی اللہ قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا، اس شہید کو بھی اللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اور اس کے بعد اس کا درجہ ہے، اس میں ہے کہ ایسے شہید کو بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے، نہیں قرضے والوں کو ان کا قرضہ ادا کر، بہنوں کو اس کا حق ادا کر، پھر تجھے جنت میں دانا دیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔